نواس مصطفیٰ، جگر گوشہ بطول، فخر اہل بیت، شہید ابن شہید، ولی ابن ولی، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں 72 اہل بیت اطہار کے ساتھ ظالموں کے ہاتھوں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے کہ شیر خدا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبید اللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سیدنا ابو بکر بن علی، سیدنا عمر بن علی، سیدنا عثمان بن علی، سیدنا جعفر بن علی، یہ سارے کے سارے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ کاتب قرآن سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سانحہ ارتحال کے بعد جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے خلافت کے لیے ادھر ادھر شہروں میں خطوط لکھنا شروع کیے۔ وہ خطوط اہل مدینہ پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی صورت میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، چونکہ آپ سمجھتے تھے کہ یزید کسی بھی صورت خلافت کا اہل نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ کو کوفہ والوں کی طرف سے، عراقیوں کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں خطوط آپ کی طرف بھیجے گئے اور یہ بات بتائی گئی کہ حسین آپ کوفہ تشریف لے آئیں، عراق تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کی تائید کریں گے، آپ کے ساتھ مل کر دشمنوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کے لیے تیاری کرنے لگے تو کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ آپ کوفہ مت جائیے۔ فار ایگزامپل جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ نے بھی آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کوفہ مت جائیے، چونکہ کوفہ والے وعدے کے پکے نہیں ہیں بلکہ وعدے کے کچے ہیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی وحدانیت اور اس امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل چاہ رہا تھا کہ خون ریزی سے بچا جا سکے اور یہ امت ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے ایز اے سفیر قاصد کے طور پر اپنے بھائی، چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کی ہاتھ پر بیعت کی اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً میسج بھیج دیا کہ حسین آپ کوفہ تشریف لے آئیں، کوفہ کے حالات بالکل ٹھیک ہیں اور کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چل پڑے، راستے میں ان کی ملاقات ایک شاعر سے ہوئی تو اس شاعر نے بھی یہ کہا حسین کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوفہ جا رہا ہوں۔ حضرت اس شاعر نے کہا حسین کوفہ والے ٹھیک نہیں لگتے، ان کی تلواریں عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ہیں، تو اس لیے لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آگے پتہ چلا راستے میں کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے، اب آپ نے مشورہ کیا تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی جو ریلیٹیو بھائی تھے انہوں نے کہا حسین ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں لوٹیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آگے چل پڑے۔ راستے میں آپ کی ملاقات عبید اللہ بن زیاد کے ایک سپہ سالار حر بن یزید سے ہوئی۔ حر بن یزید جب راستے میں ملا، چونکہ وہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے ایز اے سالار کے طور پر آیا، تو المغیثہ کے قریب ضلع کوفہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے تو کوفہ جانا ہے، چونکہ انہوں نے خطوط لکھے۔ حر بن یزید نے کہا کہ آپ مت جائیے کوفہ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دمشق جانے کا فیصلہ کیا تاکہ آمنے سامنے یزید سے بات کی جا سکے۔ ہو سکتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے پاس جاتے تو آپس میں بات چیت ہوتی، ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ حل بھی ہو سکتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے راستے پر تقریباً 45 میل سفر طے کر کے آخر کربلا میں پہنچے، جو کوفہ سے دمشق کی جانے والی شاہراہ پر تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب یہ ساری باتیں دیکھیں تو اس کے پاس ایک ظالم شخص شمر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے کہا کہ شمر نے کہا عبید اللہ بن زیاد کو کہ آپ مجھے لشکر دے کر بھیجیے، آپ مجھے بھیجیے، یہ تو عمر بن سعد نے
عمر بن سعد کو بھیجے۔ عمر بن سعد جب وہاں پر پہنچا لیکن اس نے نرمی دکھائی، تو شمر نے جب عبید اللہ بن زیاد کو یہ بات کہی تو وہاں پر عبید اللہ بن زیاد نے شمر کو بھیجا۔ پھر یہ تینوں یہ لشکر جو تھے کربلا کے میدان میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہو گئے۔ تو ایک طرف حسینی لشکر تھا اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا، عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر تھا۔ تو وہاں پر جب آمنے سامنے جوئیں عمر بن سعد کو جب پیچھے سے دھمکی ملی کہ اگر تو نے حملہ نہ کیا، جنگ نہ شروع کی تو تیری گردن اتار دی جائے گی، تو اس وقت عمر بن سعد کی فوج میں سے ایک شخص نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ تو اس وقت حر بن یزید جو دشمن کی صفوں میں تھا، اس نے کہا لوگوں تم پر لعنت ہو، تم کس کو مارنے جا رہے ہو، کس کے ساتھ جھگڑا کرنے جا رہے ہو؟ وہ نواسے رسول ہے، وہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، اس لیے میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے کو ایڑ لگانے کے بعد فوراً حسینی لشکر میں شامل ہوا اور جام شہادت حر بن یزید نے نوش کر لیا۔ بالآخر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ ظالموں نے آپ کے جسد اطہر کو بھی آپ کی گردن سے کاٹ دیا، اور عبید اللہ بن زیاد کے گورنل ہاؤس میں جب نبی کے نواسے کا کٹا ہوا، جب سر تن سے جدا وہاں پہنچا، عبید اللہ بن زیاد نے چھڑی کو لگا کر طنز کرتے ہوئے تمسخر کا مذاق کا نشانہ بنایا، تو قریب میں بزرگ صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ظالم بدبخت انسان، آرس تو یہاں سے اپنی لاٹھی چھڑی کو دور کر دے، تو جانتا نہیں ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہونٹوں پر کتنی مرتبہ بوسہ دیا تھا۔ بالآخر عبید اللہ بن زیاد کا بھی انجام ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے اسے ایسے انجام سے دوچار کیا کہ اسی گورنل ہاؤس میں مختار صفوی نے اس کی گردن کو اتار کر باؤل کتوں کے ذریعے بچوایا ہے۔ قاتلین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے پہلے اہل کوفہ جنہوں نے دھوکہ کیا تھا، وہ اس میں سب سے پہلا کردار انہی کا ہے، چونکہ صحابہ و اہل بیت اطہار سے جب بھی پوچھا جاتا تو وہ یہی کہتے تھے کہ کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دھوکہ کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی کہتے تھے کہ مجھے بلا کر اب میرے ساتھ بدعہدی کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح عمر بن سعد بھی قاتلین حسین میں شمار کیا گیا، عبید اللہ بن زیاد اور اسی طرح یزید بھی ان قاتلین حسین میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقصد کے لیے سفر کیا، جس مقصد کے لیے قربانی دی، جس مقصد کے لیے اپنا خاندان کنبہ برادری قربان کر دی، حق کی راہ میں ہمیں بھی حسینی لشکر میں شامل ہوتے ہوئے ہمیں بھی حق پر ڈٹ کر اپنی جان کو قربان کرنے والا اتنا مشن اور اتنی شہادت کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں، حسینی لشکر کے قافلے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخور ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔